آج رمضان مبارک کی 5 تاریخ ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے خودکشی مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کے ذریعہ ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے مال کے تعلق سے حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، پھر جائز طریقے سے حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ آپس کی رضامندی سے ایک دوسرے سے تجارت کر کے مال حاصل کرو، اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے نکاح وغیرہ کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور وہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت تمہاری نازل کی ہے اس کے اندر بڑی تخفیف رکھی ہے، بڑی آسانی رکھی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم بڑے کمزور ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں اور شریعت کے اندر بڑی چھوٹ دے رکھی ہے کہ کہیں مجبوری آ جائے تو انسان کے لیے بہت ساری حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کبھی کبھی شادی بیاہ کے جھمیلوں میں پڑ کر، مال و جائیداد کے چکر میں پڑ کر اور دیگر چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے، خود اپنی جان بھی لے لیتا ہے، دوسروں کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ جان جو ہے اللہ رب العالمین کی امانت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو اور خود اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو۔ یعنی مال وغیرہ کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں ایسے طریقے مت اختیار کرو کہ ایک دوسرے سے قتل و قتال کی نوبت آ جائے اور ایک دوسرے کی جان ہی لے بیٹھو یا اپنے آپ کو ختم کر بیٹھو۔ کیوں؟ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے، ہماری کیپیسٹی، ہماری طاقت کو بھی جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اپنے احکام دینے کے بعد ہماری جانوں کی حفاظت کے تعلق سے ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہماری جان اللہ کی امانت ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ہم اپنے نفس کو بھی، دوسروں کو تو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، خود اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتے، اور اوپر سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ مال وغیرہ کے لین دین میں ایسے طریقے میں اختیار کرو کہ ایک دوسرے قتل و قتال کی نوبت آ جائے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو یا اپنی جانوں کو ہلاک کر ڈالو۔ دوسرا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ایسے حرکتیں مت کرو، ایسی چیزیں مت کھاؤ، ایسے کام مت کرو جس سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھو۔ جیسے آج انسان جہاں باطل طریقے سے دوسرے کا مال حاصل کرتا ہے، وہیں کبھی کبھی جائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے، لیکن اس مال کو بھی، اپنے مال کو بھی باطل طریقے سے کھاتا ہے۔ اپنا حلال مال ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، لیکن حرام چیزیں خرید کر کھا رہا ہے، اسراف کر کے کھا رہا ہے، تکبر کے راستے میں چلتے ہوئے کھا رہا ہے۔ بہت ساری نشیلی چیزیں، شراب، گٹکھا اور تمباکو اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کھاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھتا ہے۔ تو ایسے حرکتیں بھی مت کرو کہ اپنے آپ کو قتل کر بیٹھو، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈائریکٹ قتل بھی مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک بھی مت کرو، اور اس کے تعلق سے دلائل موجود ہیں۔ جیسے اس کے سلسلے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفسیر کے اندر مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا صحیح مسلم کے حوالے سے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا، تو جب وہ وہاں گئے تو انہیں احتلام ہو گیا، اور اس علاقے میں اس وقت، اس موسم میں بڑی ٹھنڈی تھی، بہت کڑاکے کی سردی تھی،
انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس میں نہا لیتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں تو میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے جنوبی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت ٹھنڈی تھی کہ اگر میں نہا لیتا تو میں ہلاک ہو جاتا، میں بچتا نہیں۔ تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تمہارے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کہتے جب میں نے اس آیت سے استدلال کے اللہ کے وسلم سنے تو آپ مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو گویا کہ اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کہنا یہ رخصت تھی۔ یہاں ایسے موقع پر بھی جہاں جان جانے کا خدشہ ہو تو کوئی ایسا جائز کام بھی، دیکھیں عبادت کا معاملہ تھا، پاکی حاصل کرنے کا معاملہ تھا، لیکن صحابی نے احتیاط کیا کہ ایسی حرکت نہ کروں، عبادت کے نام پر بھی ایسی حرکت نہ کروں کہ میری جان ہی چلی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو احکام اس نے دیے ہیں اس کے اندر تخفیف بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہمارے اوپر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم کہ صحابہ کرام کس طرح سے قرآن کریم کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور اس سے اطلاع کرتے تھے، اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق پیدا کریں۔ تیسرا مقصد جو میں نے بتلایا کہ خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو، یہ بھی حرام ہے، یہ ہماری جان اللہ رب العالمین کی امانت ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کریں کسی بھی طریقے سے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو جس چیز کے ذریعے سے ہلاک کیا ہوگا، خودکشی کی ہوگی، آتم ہتیا کی ہوگی، اسی چیز کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس نے چھری سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا تو اس کے ہاتھ میں چھرا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا اور چھرا اپنے پیٹ میں بار بار بھونک رہا ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنمی سزا اس کو دی جاتی رہے گی۔ اس کے مزید گناہوں کی سزا تو دوسری ملتی رہے گی، لیکن یہ خودکشی کی سزا اس کو جہنم میں ہمیشہ دی جاتی رہے گی۔ ایسے جس نے زہر پی کر کے خودکشی کی ہوگی، آتم ہتیا کی ہوگی، تو اس کے ہاتھ میں زہر کی وہ شیشی، زہر کی وہ پڑیا اس کے اندر اس کے پاس ہوگی اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پھانک رہا ہوگا، اس کو پی رہا ہوگا اور وہ درد اس کے وہ کٹن محسوس کر رہا ہوگا، جہنم کے آگ میں جل بھی رہا ہوگا ہمیشہ۔ جس نے اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے گرا لیا ہوگا تو وہ بھی جہنم کے اندر بار بار وہاں سے گرایا جاتا رہے گا، اونچی جگہ سے پہاڑ وغیرہ سے کود کر کے، یا آج دیکھتے ہیں کہ 24 محلے 25 محلے اور 30 محلے کی بلڈنگ سے لوگ چھلانگ لگا کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو جو جہاں سے کود کر کے خودکشی کر لیتا ہے، کسی گاڑی کے نیچے سے، کسی کہیں سے بھی، جس ٹرین کے نیچے جا کر کٹ جاتے ہیں، جس طرح سے خودکشی کیا ہوگا قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کو ایک پھوڑا ہوا، اس پھوڑے سے بڑا پریشان ہوا، اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا تو اس نے اپنی ایک تیر لیا اور اس تیر کے ذریعے سے پھوڑے کو پھاڑ دیا اور وہ اس کے ذریعے سے مر گیا۔ یعنی اس نے علاج کے لیے ایسا نہیں کیا تھا، اس نے بس تکلیف نہ برداشت کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تھا، تو مر گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو جنت کو حرام کر دیا، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی اس آزمائش کو برداشت نہیں کیا اور اللہ رب العالمین کی ایک امانت اس نے ضائع کر دی، اپنی جان اس نے خود لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کسی کو کوئی اپنی جان لے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے حالانکہ مفسرین نے کہا ہے، ائمہ حدیث نے کہا ہے کہ اس طرح سے جو یہ وعید سنائی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو خودکشی، اپنے آپ کو مار لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں بہت لمبی مدت سے جلتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف شرک کرنے والوں کے علاوہ سب کی بخشش کا وعدہ کیا ہے، تو کسی نہ کسی سے ضرور بخشا جائے گا، جنت ملے گی کہ، لیکن جہنم میں وہ اس سے بہت لمبی مدت سے جلنا پڑے گا۔ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہماری جان کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اگر یہ جان اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پر سونپی ہے اور ہم کسی بھی وجہ سے، شادی بیاہ کے معاملے میں
पढ़ाई लिखाई के मामले में, नौकरी और बिजनेस के मामला में, घरेलू मामलात में उलझ करके परेशान हो जाते हैं। आज लोग नहीं कुछ रास्ता सुझाई देता है तो कहते हैं खुदकुशी कर लेंगे। यहाँ तक कि लोग नाजायज कामों के लिए भी, कोई दिए में हार गया खुदकुशी कर लेता है। किसी से मोहब्बत हो गई और उसके बाद उसने वादा खिलाफी कर दी, दिल तोड़ दिया, तो आदमी खुदकुशी कर लेता है। इम्तिहान में पास नहीं हुआ तो खुदकुशी कर लेता है। कितना आसान लोगों ने रास्ता ढूंढा है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अमानत है, अगर इसे देना ही है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जान दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामों में लगाइए, अल्लाह के दीन के कामों में लगाइए। देखें अल्लाह ताला आपकी जान को खरीद रहा है जन्नत के बदले में। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अगर आपको अपनी जान देनी है अल्लाह के लिए दीजिए, अल्लाह की मर्जी के कामों में लगा दीजिए, दीन के कामों में वक्फ कर दीजिए। आप देखें आपके सारे टेंशन ही खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी जान बड़ी कीमती हो जाएगी। दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो मकाम देगा कि जो जहां तो कोई पहुंच नहीं सकता है। तो इतनी कीमती जान को आप इसे आसानी से खत्म नहीं कर सकते। इसको और कीमती बनाना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामों में लगा दीजिए। दुनिया में आप नाकाम हो गए हैं, लेकिन दीन आपका बाकी है, आखिरत आपकी बाकी है। तो कोई वजह नहीं, दुनिया की कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि इंसान इतनी कीमती चीज को उसके लिए गंवा दे। ये जान इतनी कीमती है कि इसके बदले में आप जन्नत खरीद सकते हैं, तो आप दुनिया की मामूली सी चीज के बदले में क्यों हलाक कर रहे हैं। लिहाजा खुदकुशी मत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई अमानत की हिफाजत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी जानों की, दूसरों की जानों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए और हर तरह के गलत इक़दाम से, गलत चीजों के इस्तेमाल से, ऐसी तमाम चीजों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए जो हमारी नफ्स के लिए हलाकत का बाइस है। अल्लाह ताला हम सबको अपने नफ्स की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।